بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اور بے حد درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخفی مخلوقات کو پیدا فرما کر دنیا آباد فرمائی۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل تقدیر بدلتی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جس موضوع پر ہم روشنی ڈالنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے فجر کی نماز کے لیے بیداری کا آسان وظیفہ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا، کیونکہ اس سے آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں گی۔ اگر میرا کوئی بھی بہن بھائی کسی بھی مسئلے سے دوچار ہے تو وہ حافظ محمد رمضان صابری صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اسکرین پر نمبر دے دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جناب حافظ محمد رمضان صابری صاحب ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ نیند سے نماز فجر کے وقت بیدار نہ ہونے کی شکایت عام ہے، بلکہ مشاہدہ یہ ہے کہ 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے والوں کی نصف یا اس سے بھی زیادہ تعداد صبح نماز با جماعت میں نہیں پہنچ پاتی، اور یہ معاملہ عام طور پر شہروں تک محدود ہے، کیونکہ شہری زندگی مصروف ترین زندگی ہے۔ رات 2 بجے تک جب آپ جاگتے رہیں گے تو لامحالہ صبح کی نماز تک نیند پوری نہیں ہوگی اور با جماعت نماز سے محرومی رہے گی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جلد سو جانا چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی ساری رات اللہ اللہ کرتے ہوئے جاگتا رہے مگر صبح کی نماز با جماعت میں شریک نہ ہو تو شک سے وہ آدمی بہتر ہے جو ساری رات سوئے مگر صبح جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خواہ مخواہ نماز عشاء کے بعد ادھر ادھر جا کر فلم یا ڈراموں میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں اور آدھی رات کو بستر پر تشریف لاتے ہیں اور پھر صبح بیدار نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں۔ ایک نمازی آدمی کے اندر ان عادات کا ہونا ہرگز پسندیدہ نہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہماری یہی محافل جو بعد نماز عشاء اکثر مساجد یا محلوں میں ہوتی ہیں، انہیں بھی اتنی طوالت نہیں دینی چاہیے کہ کسی کی نماز فجر جماعت سے ترک ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو پروگرام کی طوالت دینے والے بھی اس کے جرم میں برابر کے شریک ہوں گے۔ آئیے اب ہم بتاتے ہیں آپ کو صبح بیدار ہونے کے مزید طریقوں اور وظیفوں کے بارے میں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ٹائم پیس کا الارم مطلوبہ وقت پر لگا دیں، یا اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے تو اس فون سے مقررہ وقت کے الارم کا سسٹم اپنے فون پر فکس کر لیں۔ جو وقت آپ فکس کریں گے روزانہ اسی وقت آپ کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجے گی اور بآسانی آپ اٹھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ کسی ایسے نمازی ماں باپ یا بھائی یا دوست کے ذمہ لگا دیں کہ جو صحیح وقت پر بیدار ہوتا ہو، تاکہ وہ آپ کے گھر کی گھنٹی بجا دے یا آپ کو بیدار کر دے۔ یا اس کے علاوہ اکثر گھروں میں سیکیورٹی گارڈ بیدار رہتے ہیں، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، ان کے ذمہ لگا دیں کہ وہ آپ کو بیدار کر دیں۔ دوستو، یہ تو تھے کچھ طریقے، اب بتاتے ہیں آپ کو وظیفہ۔ آپ سوتے وقت صرف اتنا کہہ دیں، یا حیو یا قیوم، میں صبح فلاں وقت پر بیدار ہونا چاہتا ہوں، مجھے بیدار فرما دینا۔ آپ یقین کریں کہ صحیح اس وقت پر آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ البتہ شیطان دوبارہ آپ کو سلا دے تو یہ الگ بات ہے۔ اگر منٹ اور سیکنڈ مقرر کریں تو عین مقرر وقت پر آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ کھو جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، یعنی معمولی سے معمولی چیز کے لیے بھی جب اللہ تعالیٰ سے استدعا کی جا سکتی ہے تو یہ صبح کی بیداری تو ایک اہم معاملہ ہے، کیوں نہ اپنے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے سو جائیں جو حی و قیوم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صبح آنکھ تو کھل جاتی ہے مگر پھر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ ایسا ہوتا ہے اور یہ کام شیطان کا ہے جس نے ہماری دشمنی کی قسم کھا رکھی ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ صبح بیدار ہونے کے وظیفے کرتے ہیں اور شیطان آپ کو سلائے رکھنے کے وظیفے پڑھتا ہے۔ حدیث شریف میں شیطان کہتا ہے، لیل طویل ارقد، رات ابھی بہت لمبی ہے، سوتا رہ، اور یہ پڑھ کر کانوں میں پھونکتا رہتا ہے اور اس طرح دماغ پر 3 گانٹھیں پڑ جاتی ہیں، جسے دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ دماغ بوجھل اور نیند سے بھرا ہے، سخت سستی اور کاہلی محسوس ہوتی ہے، اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ شیطان کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب پہلی بار آنکھ کھلے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لو، کلمہ شہادت یا بیدار ہونے کی دعا پڑھ لو، ایک گانٹھ کھل جائے گی۔
وضو کر لو، دوسری گانٹھ کھل جائے گی، اور 2 رکعت نماز پڑھ لو، تیسری گانٹھ بھی کھل جائے گی۔ دوستو یہ تھے آج کے وظائف صبح بیدار ہونے کے لیے۔ آپ ان پر عمل کریں، انشاءاللہ عزوجل آپ فوری رزلٹ اس کا حاصل کریں گے۔ میرے اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ خیرن۔